بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 83 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ وَإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا اس آیت کی تفصیل پڑھیں گے۔ وَمِنَ الْمُجَادَلَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا الآية منسوخة بالآية بعدها قلت هذا كما قال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ مجادلہ میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا یہ جو ہے منسوخ ہے اپنے سے بعد والی آیت کے ساتھ، منسوخة بالآية بعدها اس آیت سے منسوخ ہے جو اس کے بعد ہے۔ قلت هذا كما قال، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ فرمایا ہے ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ منسوخ ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ مجادلہ کی مثال ذکر کر رہے ہیں، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر اس کا ذکر تفصیل اور تنقید کے ساتھ کیا ہے۔ اس آیت کی اس کی وضاحت سے پہلے آیت پوری اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آیت پوری اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْهَرْ اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس اگر تم صدقہ دینے کی قدرت نہ ہو یا قدرت نہ رکھو اور ضرورت پڑ جائے سرگوشی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس صورت میں اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرگوشی کرنا ہے، سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ خیرات دینا گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح جو ہے تکفیر سیئات ہوتی ہے اس سے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ مصلحت جو ہے باعتبار اغنیاء مومنین کے لیے ہے، اور فقراء کے لیے اس میں مالی منفعت کی مصلحت بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ صدقہ جب کوئی کرے گا تو ان کو جو ہے ان کو مالی منفعت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا اظہار بھی ہے، اور منافقین کے لیے اذیت ناک بھی ہے کہ سرگوشی سے نجات اور استراحت ہے۔ اور پھر اگر تم صدقہ کرنے کی فَإِن لَمْ تَجِدُوا قدرت نہ رکھو، تمہارے اندر قدرت نہیں ہے صدقہ کرنے کی، اور تمہیں سرگوشی کی ضرورت پڑے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اور ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت کو منسوخ آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس کے لیے ناسخ آیات اس کے بعد والی ہے، وہ ہے اَأَشْفَقْتُمْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یعنی کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے خیرات دینے سے ڈر گئے؟ اَأَشْفَقْتُمْ کیا تم سرگوشی سے پہلے خیرات دینے سے ڈر گئے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب تم اس کو نہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تمہارے حال پر جو ہے وہ عنایت فرمائی، رحم فرمایا کہ اس کو بالکل ہی منسوخ کر کے معاف فرمایا، تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تو تم نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ کہ اس نسخ کے بعد تمہارے قرب اور قبول و نجات کے لیے باقی احکامات جو ہیں
ان پر استقامت ہی کافی ہے، یعنی دیگر جو اعمال ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، جب تم یہ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں دے سکتے، اس سے تم ڈر گئے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو اعمال ہیں ان کے اوپر کاربند رہنا اور ان کے اوپر عمل کرنا اور استقامت کے ساتھ کرنا، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ مسند حاکم کی صحیح روایت ہے جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذکر ہے، اور اس روایت کو ابن منذر نے اور عبد بن حمید نے نقل کیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ بعد میں، یعنی نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ مجھ سے بعد کسی نے اس پر عمل کیا، اور وہ آیت نجوہ ہے، یعنی یہی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے صدقہ کر لیا کرو، ذالکم خیر لکم وطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اس کو 10 درہم میں فروخت کر دیا، تو فروخت کرنے کے بعد روزانہ ایک درہم صدقہ کر کے میں آپ سے سرگوشی کرتا رہا، اس دینار کو میں نے فروخت کر دیا 10 درہم کے بدلے میں، اور پھر ایک درہم روزانہ پھر میں صدقہ کرتا تھا، اور صدقہ کرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اشفقتم ان تقدموا بین ایدی نجواکم صدقات، یہ آیت نازل ہو گئی، اور یہ نجوہ سے پہلے صدقہ کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، تو لہٰذا اس پر کوئی اور عمل نہیں کر سکا، میں نے ہی صرف عمل کیا ہے۔ یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم نازل فرمایا، پھر اس کے بعد جلد ہی یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو یہ جتنا عرصہ یہ آیت رہی یا یہ حکم رہا نجوہ میں جو بیان ہوا آیت نجوہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے بعد، سرگوشی کرنے سے پہلے جو کچھ صدقہ کر لیا کرو، تاکہ جو ہے وہ فقراء کی مالی معاونت ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا اس میں اظہار ہو، اور جو ہے وہ جو اغنیاء مومنین ہیں، مالدار مومنین ہیں، ان کی گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور جو ہے وہ ان کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے ایک دینار کو بیچ دیا 10 درہم کے بدلے میں۔ جب وہ 10 درہم آگے میرے پاس تو پھر میں نے جو ہے وہ روزانہ 1 درہم صدقہ کرتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا، اور پھر اس کے بعد جلد ہی جو ہے وہ اشفقتم ان تقدموا بین ایدی نجواکم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ والی آیت نازل ہوئی کہ اگر تم جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکے، یعنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم فرمایا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دیگر جو احکام ہیں ان کے اوپر استقامت اور استدامت کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا رہو، تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، تو لہٰذا میرے علاوہ اس کے اوپر کوئی اور عمل نہیں کر سکا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ مجادلہ کی آیت اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، اس آیت کی تفصیل پڑھی ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی منسوخ ہے، اور ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو منسوخ ہی مانا ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ کہ نجوہ سے پہلے صدقہ کا حکم کیوں دیا گیا تھا، اس کے اندر مصلحت کیا تھی، اس کا آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے، یعنی زیادہ تفصیلی نہیں، صرف جو اس کے اندر جو ہے وہ مصلحتیں ہیں اس کو اختصار کے ساتھ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ اور نمبر 2 دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وَإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.